تو ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن نہیں ہے کہ جس کا نیک عمل کرنا اللہ کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت ذوالحجہ یعنی عشرہ ذوالحجہ جو ہے، ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں۔ اور آگے ایک روایت میں ہے وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْفٍ، ان دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں خوب نیکیاں کیجئے، ہو سکے تو 9 دن روزے رکھیے۔ 10 ذوالحجہ کو عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے کہ بلکہ 10 11 12 13 یہ 4 دن اور پھر عید الفطر 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اور سبحان اللہ علماء کہتے ہیں یہ جو 4 دن ہے نا بقرہ عید کے، یہ روزہ نہ رکھو، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یہ شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک اور عظیم واقعہ جو ہوا وہ بھی دوران امامت ہی ہوا تھا کہ جب تحویل قبلہ ہوئی۔ مسلمان جب مکے میں تھے تو کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینے گئے تو حکم ملا کہ بیت المقدس کو رک کر کے نماز پڑھیں۔ 17 مہینے ہو گئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز جاری تھی، مگر وہاں کے یہودی جو تھے، غیر مسلم جو تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں، قبلہ ہمارا ہی ہے، اسی کی طرف رک کر کے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا طعنہ دینا، جناب رسول اللہ کے دل کا غمگین ہونا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف سر اٹھانا، اور نماز جاری ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے اور وہ جگہ ہے مسجد قبلتین۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور دوران نماز یہ وحی نازل ہوتی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم اس طرف تمہیں پھیر دیں گے جس طرف تمہاری رضا ہے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر دو۔ دوران نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ امام ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی دایاں اور تھوڑا بایاں ہونا تو سمجھ آتا ہے، مگر جناب یہ کتنا بڑا فرق تھا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اگر بیت المقدس کا رخ یوں تھا تو کعبے کا رخ اس طرف تھا، یعنی 180 ڈگری کا ٹرن اباؤٹ تھا۔ نبی پاک دوران نماز اپنے آپ کا اپنے رخ موڑا۔ اب صحابہ اکرام کی وفاداری، ان کی نبی پاک سے محبت دیکھیں، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضور یہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا رسول پاک نے رخ موڑا ہے، تمام صحابہ نے رخ موڑ دیا۔ ہاں یہ بہت بڑا درس ہے۔ ویسے ایک سوال ہے، مسجد کمیٹی، مسجد کے امام، متولین بیٹھے ہیں، ہمیں تو 5-10 منٹ نماز میں فرق، جماعت میں ٹائم چینج کرنا ہو
تو ایک دن 2 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن سے جماعت اتنے بجے ہوگی، 5-10 منٹ کا فرق ہو تو اعلان پہلے ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا اعلان تھا، کم از کم نماز سے پہلے ہو جاتا. یہ وہی نماز سے پہلے نازل ہو سکتی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے صحابہ کو کہ مبارک ہو، اب بیت المقدس نہیں، اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. یا نماز کے بعد وہی آ جاتی کہ اب مغرب کی نماز میں ہم جناب اپنا رخ تبدیل کریں گے. یہ دوران نماز وہی کیوں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر. علماء اس کی بھی حکمت بیان کرتے ہیں کہ سارے زمانے کو بتانا تھا وفاداری کسے کہتے ہیں، تابع داری کسے کہتے ہیں، لبیک کہنا کسے کہتے ہیں. صحابہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ دوران نماز وہی نازل ہوتی ہے. نبی پاک اپنا رخ بدلتے ہیں، صحابہ بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں. وہ لبیک کہنے والے تھے، وہ سوال کرنے والے نہیں، وہ لاجک ڈھونڈنے والے نہیں. انہیں معلوم تھا ارے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے انہوں نے ہی تو فرمایا تھا، اب انہوں نے رخ بدل لیا تو ہم بھی رخ بدل لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جناب رسول اللہ کا مقام کیسا ہے کہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ عز و جل کے لیے پورا کرو. گویا یہ قرآنی حکم ہے، اور صاحب استطاعت جو لوگ ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں اس کے ساتھ جن پر حج فرض ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا میں بڑے سفر ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں دیکھنے والی، اور بے شک آپ عمرے پر کئی بار چلے جائیں، اس کا بھی لطف ہے، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں. مگر خدا کی قسم جو حج کے فضائل ہیں، اور حج کو ہم کیوں نہ تڑپیں، حاجی جائیں تو ہماری آنکھیں کیوں نہ اشکبار ہو جائیں، ہم کیوں نہ اپنے رب کے حضور رو رو کر دعا کریں کہ ہمیں بھی یہ سفر جو ہے وہ نصیب ہو جائے. ایسی ایسی فضیلتیں ہیں. آپ تو قرآن اور حدیث پڑھنے والے ہیں، احادیث میں گویا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انکریج کیا ہے، ہمیں گویا بلایا ہے، دعوت دی ہے، حوصلہ بڑھایا ہے کہ جیسے ہو سکے یہ سفر اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ سوچئے تو صحیح، یعنی گناہ معاف کرنے کا وعدہ. یہاں جو مجھے حاجی سن رہے ہیں، یہ وہ سن رہے ہیں جو حج کی تیاریوں میں مصروف ہے. یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا، حج پر جانا ہے تو رفث نہیں کرنا، فحش باتیں نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا. دیر آر 2 conditions. اگر تم نے ان 2 باتوں پر یقین کر لیا، اطمینان کر لیا، روک لیا اپنے آپ کو، تو پھر گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے یہ عرض کر دوں کہ جس کی یہاں بری باتیں کرنے کی عادت ہے نا، یہاں گناہ کرنے کی عادت ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ فلائٹ میں بیٹھے گا تو ساری عادتیں یہیں چھوڑ دے گا. عادتیں بھی ساتھ جاتی ہیں، لوگ ادھر بھی گناہ کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے پاک حج نصیب فرمائے، اور ایسا حج عطا کرے کہ جو حاجیوں سے وعدہ ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. یعنی اس کی شفاعت 400 گھر والوں کے حق میں بھی قبول ہوگی. ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ سبحان اللہ. سنو رب کا جواب. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا. اللہ کی گویا زیارت کو جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری کو جا رہے ہیں. حاجیوں کو ضیوف الرحمان کہا گیا، حاجیوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا. خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہ سفر پاتے ہیں. اگر یہ سفر نہیں مل رہا، تڑپ کا اظہار، دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیں ضرور اس سفر کی التجا کرنی چاہیے. اور یہ نصیب والوں کو سفر ملتا ہے. کتنا پیارا سفر ہے. سفر کو جائیں مغفرت کا وعدہ، نہ پہنچ سکیں، سفر میں انتقال ہو جائے،
پھر بھی گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد میں گیا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے حج کے سفر کی۔ مگر یہاں ایک اور حدیث سنانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے بھی ناظرین ہوں گے جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا۔ یہاں بھی کاروباری شخصیات بیٹھی ہیں، لوگ بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں چلا جاؤں گا، پہلے بچی کی شادی ہو جائے، پہلے کاروبار سیٹ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے، آقا نے فرمایا مجھے کوئی غرض نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے جو حج استطاعت کے باوجود ڈیلے کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، حج اگر آپ پر فرض ہے تو اب تاخیر نہ کریں، جلدی اللہ کے گھر پہنچ جائیں۔ آپ بچی کی شادی یا کاروبار کے سیٹ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ارے اس کے گھر جا رہے ہیں جہاں سب کے بگڑے کام بنتے ہیں، ادھر جائیں گے تو ساری مشکلیں ویسے ہی حل ہو جانی ہیں، تو وہاں جانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی ایک بہت خوبصورت وظیفہ پڑھتا ہے، اور خدا کی قسم ہم جتنی بار ادھر پڑھ لیں وہ کیفیت بن ہی نہیں سکتی جب احرام پہن کر، احرام کی نیت کر کے جب لبیک کہا جاتا ہے، جب لبیک پڑھی جاتی ہے، اس کا جو لطف ہے سبحان اللہ، گویا بارگاہ الہی میں حاضری لگائی جاتی ہے۔ اے حج پر جانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے دائیں بائیں اور دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یعنی حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور فضیلت سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو احرام پہن کر یہ حاضری لگانے کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے جو تلبیہ پڑھتا ہے، سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے۔ یعنی اس دن جو سورج غروب ہوتا ہے گویا اس کے گناہ لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قومیں، کتنے رنگ، کتنی نسلیں الگ الگ ہیں، سب کا لباس ایک ہے، سب کی بولی ایک ہے، سب کی زبان پر لبیک ہے، سب اللہ کی رضا پانے کے لیے، مغفرت کی خیرات لینے کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی رحمت، جتنی نگاہ عنایت، جتنی برکتیں عرفات کے دن نازل فرماتا ہے اور کسی دن نہیں، اور وہ میدان عرفات میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان پر وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پرا گندہ بال ہیں، بکھرے بال ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس دن سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں نہ ہم یوم عرفہ احرام کی حالت میں اس میدان میں جمع ہونے کی تڑپ رکھیں، کیوں نہ وہاں جانے کی التجا رکھیں۔ سیاہ ستہ کی احادیث گویا بھری پڑی ہیں کہ جس میں عرفات میں حاضر ہونے والوں کو کس طرح مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں وہ شخصیات جن کا نام سنیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، جن کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے، مگر وہ عظیم شخصیات بھی جب مکہ پاک، مدینہ طیبہ کی حاضری کو جاتے ان کا انداز کیا ہوتا۔ میں ایک سوال ساتھ ساتھ کرنا چاہوں گا یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، وہ تمام طلباء، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مجھے